ہمارا کوٹدو کے اندر ایک گروسری سٹور ہے. آئیڈیا یہ تھا کہ اپنے ہی شاپنگ مال کی چیزوں کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے دراز پہ اور ایک چھوٹے سے شہر سے بیٹھ کے دراز پر بیچیں. وہاں سے یہ جرنی سٹارٹ ہوئی اور الحمدللہ آج ہم پاکستان کے ٹاپ سیلر ہیں دراز کے. دراز پہ کیوں میں سٹور بناؤں, میں شاپیفائی پہ سٹور کیوں نہ بناؤں, اس کو کیسے کمپیریزن کرتے ہو؟ دراز ایک مارکیٹ پلیس ہے جس پر آلریڈی بہت ٹریفک ہے. شاپیفائی پہ آپ نے جو بھی ٹریفک لے کر آنی ہے خود سے لانی ہے. جب بھی ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے نا, ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ بگنر ہیں ای کامرس میں, دراز سے سٹارٹ کریں اور شاپیفائی پہ اسکیل کر لیں. اسٹارٹ کرتے ہوئے کیا مشکلات پیش آئی تھیں؟ پہلا آرڈر کب ملا تھا, اس کو فلفلمنٹ کرتے ہوئے کوٹدو سے ہر چیز مل گئی تھی, کراچی جانا پڑا تھا, لاہور جانا پڑا تھا, یا چیلنجز اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اچھا سر, جیسے میں نے بتایا کہ اکاؤنٹ بنانا تو ایزی ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ ہے پروڈکٹ کو ڈھونڈنا, وہ بھی ایک کرائٹیریا ہے. اس کے مطابق کیا اچھا کرائٹیریا یہ ہے کہ پروڈکٹ شوڈ بی نان بریکیبل, نان پیریشبل, سیزنل نہ ہو, بریکیبل نہ ہو, بلکی نہ ہو, اور ایک ٹول ہوتا ہے کم رہے ایگزیکٹلی پہنچانے کی. پھر فردر ٹولز ہوتے ہیں جس سے ہم ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ اس پروڈکٹ پہ ہمارے فیلو کمپیٹیٹرز کو کتنی سیلز آ رہی ہیں. اگر اس کی ورڈ پر ہم بھی رینک ہو جائیں گے تو کتنی ٹولز موجود ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ٹولز ہیں. زینون ہنٹ ہے, jarvis.pk ہے, دراز ٹول کٹ ہے, سیلر ڈیش ہے. یہ لوکل ای کامرس کے ٹولز ہیں. اس کے تھرو آپ یہ دیکھ لیتے ہیں جسٹ کہ ہم اگر اس کی ورڈ پہ رینک ہو جائیں گے تو اوروں کو کتنی ٹریفک یا سیلز مل رہی ہیں اور ہمیں کتنی ملیں گی. سارا سلسلہ یہاں بھی رینکنگ کا ہے. آپ نے کی ورڈ پر رینک ہونا ہے اور سیلز کا آپ نے آدھا بھی چنک لے لیا تو آپ کا کام چلنا شروع. اچھا, زیادہ ٹریفک گوگل سے آتی ہے آپ کے اسٹور پہ یا ود ان اسٹور سرچ زیادہ؟ سر ود ان اسٹور SEO ہے اس کا, یعنی کہ آپ نے فار ایگزامپل ٹیشو باکس سرچ کیا, ٹھیک ہے, تو ٹیشو باکس کا ٹول بتا رہا ہے کہ سرچ والیوم میں 22,000 کا مہینے کا, اس پر کنورژن ریٹ ہے 5%. تو اس کے اکارڈنگ آپ کو اس کے ٹاپ کی ورڈ, ٹاپ رینکر ہونے کی وجہ سے آرڈرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مارجن کتنا ہے. مارجن کیا ہے ویسے نارملی اگر ہم امیزون کی بات کریں اس پہ تو اچھا خاصا مارجن ہوتا ہے. سر اگر نیٹ پروفٹ کی بات کی جائے تو 20-25% نکل آتا ہے دراز پہ. ایک پروڈکٹ میں نے چوز کر لی کہ یار یہ چیز بکتی ہے, اب اس کو میں سورس کرنے کے لیے کہاں جاؤں گا, ٹھیک ہے, رکھوں گا کہاں پہ, اس کی جو برانڈنگ ہوگی وہ کیسے ہوگی, اور اس کو لسٹ کر کے رینکنگ کیسے لاؤں گا تاکہ میری ویب سائٹ یا میرے اسٹور پہ سیل جنریٹ ہو. اچھا, اس سوال سے پہلے نا میں اس کے 2 بزنس ماڈلس کو آپ کو ایکسپلور کروں گا کیونکہ دونوں کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہیں. کہ آیا آپ دراز پر ایک انڈیویجول سیلر اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یا ایک برانڈ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ایز این انڈیویجول بھی سیلر بن سکتے ہیں, آپ ایک کمپنی کے طور پہ بھی وہاں پہ آ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے انڈیویجول کے طور پہ اپنی سیلنگ جرنی اسٹارٹ کرنی ہے تو سمپلی یو نیڈ لیگل ڈاکومنٹس میں آپ کو CNIC اور بینک اکاؤنٹ چاہیے. دیٹس اٹ. ای میل ہے, فون نمبر ہے, وہ ہر بندے کے پاس ہوتا ہی ہے. اس کے بعد آپ نے دراز پہ اپنا اسٹور کھڑا کر دیا, یہ اسٹور کریشن اور ویریفیکیشن کا مرحلہ آپ کا پورا ہو گیا. اگر آپ نے ایک کمپنی یا بزنس کے طور پہ دراز پہ بڑا کام کرنا ہے تو یو نیڈ کمپنی NTN. آپ کو اس کا ٹریڈ مارک بھی چاہیے کمپنی کا. آپ پروڈکٹ کو سورس کہاں سے کریں گے؟ آن لائن گیجٹ زیادہ تر 90% کیسز میں کراچی سے سورس ہوتے ہیں. بولٹن مارکیٹ, صدر بازار, گل پلازا, سینٹرل پلازا ہب ہے. امپورٹ کا تقریباً سارا سامان وہیں. پہلے بلک میں لے لوگے یا آپ ان کے ساتھ یہ ڈیل بھی کر سکتے ہو کہ یار آرڈر آیا تو میں آپ کو آرڈر کروں گا اور آپ شپ کر دینا؟ اچھا سر, ڈراپ شپنگ دراز پہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ سارے کا سارا COD والا معاملہ ہے. پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آنی ہوتی ہے, سپلائر آپ کے بہاف پہ شپ نہیں کر سکتا, اور سپلائر یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ وہ اپنے پاس مال کو باؤنڈ بھی کر کے رکھے. یہ الگ بات ہے, ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ ہم نے لاہور سے ڈراپ شپنگ سروسز دراز کی کیونکہ کر تو رہے ہیں لوگ, شروع کر دی ہے. سورسنگ کی جہاں بات چل رہی ہے 90% کیسز میں سورسنگ کراچی سے ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر گیجٹس بکتے ہیں. اب پروڈکٹ لگ گئی, اسٹور ریڈی ہو گیا, اب سب سے امپورٹنٹ فیز ہے اس کو خریدار کہاں سے آئے گا, اس کو رینک کرنا. جب تک وہ پروڈکٹ ٹاپ پر نہیں آئے گی نا وہ بکے گی نہیں. ٹھیک ہے, دراز پہ الگوریتھم کچھ اس طریقے سے سیٹ ہوا ہوا ہے کہ پہلے 10 بندوں کو سیل ملتی ہے. پہلے پیج پہ ہوتی ہیں تقریباً 25 سے 30 پروڈکٹس, اس میں سے بھی ٹاپ 10 کو سیل آتی ہے. اور وائل ہنٹنگ دا پروڈکٹ ہمارا یہ بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ سیل ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو ٹاپ 10 میں. ایسا نہ ہو کہ کوئی برانڈ ڈومیننسی ہو, اس پہ آپ رینک ہی نہ ہو پائیں, اور اگر ہو بھی جائیں تو فائدہ نہیں ہے نا. تو وہ ٹولز ہماری مدد کرتے ہیں کہ پہلے سیلر کو 200 یونٹس کی سیل آ رہی ہے, دوسرے کو 180 کی آ رہی ہے, تیسرے کو 45 کی آ رہی ہے. چلیں جی, اگر میں بھی ٹاپ 10 میں رینک ہو جاؤں گا تو مجھے بھی 20-30 یونٹ کی سیل تو مل ہی جائے گی. اب وہ طریقے بتاؤ نا, رینک کیسے کرنا ہے؟ سر پہلا ہے SEO کہ آپ ٹاپ کمپیریٹرز کی لسٹنگز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سے کی ورڈز یوز کیے ہیں, اور بڑی کمپریہنسو سی ایک لسٹنگ بناتے ہیں جس کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن شوڈ بی آپٹیمائزڈ. اس کے بعد ٹرائی ٹو لسٹ ود ڈفرنٹ امیجز. اگر آپ نے وہی امیجز لگا دیے ہیں جو انہوں نے آلریڈی بنائے ہوئے ہیں تو ایک ڈیفرینسیشن پوائنٹ نہیں ہوگا نا. تو آپ اچھے امیجز ڈھونڈیں یا اپنی فوٹوگرافی کروا لیں. اب یہاں پر جو جتنا گڈ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. اب انٹری ہوتی ہے آپ کے رشتے داروں کی اور دوستوں کی. آپ ان کو اپنی پروڈکٹ کا لنک دیں اور ان کو کہیں کہ جی بھائی آنیسٹ فیڈ بیک دو, یا آنیسٹ نہیں دینا تو مجھے 5 اسٹار فیڈ بیک.
तो आपने अच्छा, वहाँ पे मतलब VVRO वाला सिस्टम VVRO वाला सिस्टम है पहले 20-25 रिव्यूज़ की हद तक। अच्छा, मैंने एक तजर्बा किया है यहाँ पर। आपका SCBT कोर्स अटेंड करने के बाद मैंने एक नीश हंट की ई कॉमर्स की। ठीक है। उस पर हमारे उस्ताद पहले से रैंक थे। अच्छा कोई उस्ताद थे हमारे, तो हमने उनके मुकाबले में वेबसाइट रैंक की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वो मेरे पहला एक इंडिविजुअल ऐसा वेंचर था जो मैंने SEO के तहत किया और गूगल की ट्रैफिक को मैंने एनालाइज किया कि यार अगर रैंक हो जाओ तो कैसे ट्रैफिक मिलती है। अब तक हम सिर्फ एड्स चला के बेच रहे थे। ज़ाहिर बात है, वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो ना आप। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंटरनेशनल जाओ। सेम एफर्ट अगर आप इंटरनेशनली करते हो, यूँ कह लो कि 50x 60x रिटर्न ज़्यादा मिलता है जितनी हम पाकिस्तान में एफर्ट करते हैं, काम ऑलमोस्ट सेम एफर्ट। तो क्या सजेशन या क्या मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स को? यंगस्टर्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सरमाया नहीं है। उनके लिए मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि मुल्क और यूनिवर्सिटीज़ को कोसना छोड़ें और सर्विसेज से थोड़ा सा सरमाया इकट्ठा कर लें। इसके बाद पाकिस्तान से स्टार्ट लें। अगर तो ई कॉमर्स कर रहे हैं, डेफिनेटली SEO के हवाले से अलग किस्म की सजेशन आ जाएगी। पाकिस्तान से स्टार्ट लें और उसको स्केल कर लें, बेशक ग्लोबली इंटरनेशनली जहां आपने जाना है। सर, पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो महीने के 8-8 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं हमारी सैलरी देने के बाद। तो अगर एक यंगस्टर सिर्फ सर्विसेज के काम में पाकिस्तान में आ जाए तो वो लखपति बन सकता है। अच्छा, सर्विसेज से याद आया, बंदे ढूंढे कैसे? सर्विस देने को तो वहाँ तैयार बैठी है, बंदे कहाँ से मिलेंगे यार? क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? पर्सनल ब्रांडिंग से। पाकिस्तान में काम आपको अपना आप दिखाना पड़ेगा। अगर आप शर्मीले हैं, आप कहीं जाके बात ही नहीं कर सकते, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। ये फाइवर अपवर्क के थ्रू काम नहीं मिलता यहाँ पर। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सही, इंटरेस्टिंग। चलें जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो और मच। मैं उम्मीद करता हूँ जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो इंशाल्लाह इंटरनेशनली ये सब कुछ कर रहे होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।